الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک ایسا رسول جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شبہ آپ بڑے زبردست غالب رہنے والے اور حکمت والے ہیں۔ ہماری گفتگو اسی پر جاری تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ اصل میں دعا ہے حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اے ہمارے رب، مکے میں ایک ایسا نبی بھیج جو مکے والوں ہی میں سے ہو، اور اس کا کام، اس کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ تیری آیتیں لوگوں کو سکھائے اور اس کے معانی سمجھائے۔ گزشتہ ہفتے میں نے جو چیزیں عرض کیا تھا وہ یہ تھیں کہ قرآن کریم کے جتنے اہم الفاظ ہیں اتنے ہی زیادہ معانی کی بھی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت امت میں دو طبقے ہو گئے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کریم کے الفاظ پر اتنا اڑ گیا ہے اور اتنا ڈٹ گیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کریم کے الفاظ کافی ہیں، اور وہ ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ ایک چیز ذہن نشین کیجئے کہ کام دونوں بھی غلط نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ کسی ایک میں غلو کرنا یہ غلط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی ساری زندگی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، بلا شبہ اس کو ثواب ملے گا، بڑا عظیم کام ہے۔ قرآن کریم کے ایک لفظ پر، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس نے ایسی کما لی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت پر ثواب تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے معنی کو سمجھنا، یہ بھی قرآن کریم کے نزول کا ایک بہت اہم ترین مقصد ہے۔ اتنا اہم ہے کہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کام کو چلانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اہم ترین مقصد ہے۔ بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ ہمارے یہاں زوال کا جو دور شروع ہوا گزشتہ 200-250 سال سے، امت اس وقت زوال کے دور میں جی رہی ہے۔ اللہ ہم کو اس زوال سے نکالے۔ ایک ہوتا ہے ترقی، ایک ہوتا ہے تنزل۔ ترقی مطلب وہ تو عام لفظ ہے، زوال شاید سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ میں جہاں بھی لوگ کہتا ہوں تو مولانا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ زوال زوال کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت کم لوگ رہتے ہیں جو زوال کا لفظ کا معنی سمجھتے ہیں۔ تو امت پر 200-250 سال سے جو زوال کا دور شروع ہے، اس میں امت میں یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جس نے صرف الفاظ کا رٹا لگانے کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، یعنی غلو کے شکار ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے قرآن کریم کے معنی کو سمجھنے پر اتنا زور دیا کہ ان کی یہاں الفاظ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دونوں کے درمیان اعتدال رہنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک بڑا طویل قصیدہ مضمون نما لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زوال کے دور میں امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کو بخشانے کے لیے
اور یاسین شریف جیسی عظیم سورت کو جو قرآن کا دل ہے صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مرنے والے کی جان آسانی سے نکل جائے، مرنے والے کے سامنے پڑی جاتی ہے۔ یہ دونوں انتہا ہیں، ایک طرف یہ غلو ہے کہ صرف الفاظ کا بڑا زور ہے، دوسری طرف یہ زور ہے اور یہ زبردستی ہے کہ صرف معانی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ دونوں میں اعتدال رہنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ ایسی کوشش کروں گا آئندہ چند دروس حدیث میں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کتابوں کی تعیین کر دوں کہ آپ اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ قرآن کریم آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں جو نوجوان ہیں، دیکھو سب جوانی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور پیچھے بھی اب جو لوگ آئیں گے وہ جوانی رہتے ہیں اکثر، اور جوان ماشاءاللہ دور دراز سے بھی آتے ہیں۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے ایسی کچھ کتابوں کی وضاحت کر دوں جس میں یہ چیز ہو کہ آپ اس کو پڑھ کر قرآن سمجھنے والے ہو جائیں، اور جو نوجوان ہیں وہ اس کی کوشش کریں کہ وہ عربی زبان سمجھنے والے بن جائیں۔ بڑا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، یعنی قرآن کی جو عربی ہے اللہ نے اس کو آسان بنایا ہوا ہے، تو اگر آپ کوشش کریں تو سب کچھ ہے۔ ایک بچہ یہاں باندرا سے میرے پاس آتا تھا 3-4 سال پہلے، پہلی تالہ بندی سے پہلے 18 مہینے میں اس نے عربی سیکھ لیا، ابھی وہ ملیشیا چلا گیا کاروبار کے سلسلے میں، لیکن اس نے محنت بڑی کی، 24 میں سے وہ 22 گھنٹے اس کو دیتا تھا، تو اس وجہ سے بڑی جلدی سیکھ گیا۔ آپ میں سے بھی اگر باذوق لوگ ہوں تو وہ ہمت کریں اور کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ ہم یہاں عربی کلاس کا آغاز کریں۔ یہاں یہ جو جوہو قبرستان کی مسجد ہے وہاں اس کی ابتدا ہوئی بھی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس کلاس میں، اس جماعت میں عمر دراز لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا، اور عربی زبان کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہاوت کہ عربی چربی نکال دیتی ہے۔ کیا ہے؟ عربی چربی نکال دیتی ہے۔ چربی تو جانتے ہیں نا، کولیسٹرول، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو یا تو بہت مشکل سمجھ لیتے ہیں یا بہت آسان سمجھ لیتے ہیں، اور یہ دونوں طبقے ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں۔ نہ بہت مشکل سمجھنا ہے، نہ بہت آسان سمجھنا ہے۔ جن لوگوں نے بہت آسان سمجھا وہ جب آئے تو بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو مولانا نے کہا تھا آسان ہے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑا مشکل۔ تو عمر دراز لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا، اس کی وجہ سے وہ کلاس کامیاب نہ ہو سکی۔ دیکھیے کبھی اس کو اپڈیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ آسان فرمائے۔ درمیان میں نے ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، اور اسی موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ موضوع یہ تھا کہ اسلام میں سیکھنے اور سکھانے یعنی ٹیچنگ اور لرننگ کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو آیت شریفہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، درس میں سمجھ رہے ہیں نا، اس میں بنیادی طور پر سیکھنے اور سکھانے کو، تعلیم اور تعلم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ بلکہ فلسفیانہ رنگ میں اگر اس چیز کو سمجھا جائے تو بہت آسانی سے آپ اندازہ لگا دیں گے کہ کسی بھی ترقی تک اور کسی بھی کامیابی تک پہنچنے کا سب سے پہلا اور سب سے آخری سورس یہ ہے کہ انسان سیکھنے اور سکھانے والا بن جائے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات؟ اب اس کے کئی ادھارن ہیں، کئی مثالیں ہیں، کئی ایگزامپل ہیں، میں ساری چیزیں تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن سیکھنے اور سکھانے کو بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں زوال کے دور میں، یہ 200-250 سال سے جو زوال شروع ہوا اور ہم غلامی کے تاریخ دور میں ابھی جی رہے ہیں، اللہ ہم سب کو آزادی دلائے، عقل و ضمیر کی اور دل اور ضمیر کی آزادی مرحمت فرمائے، جسمانی آزادی نہیں۔ تو اس زوال کے دور میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ سیکھنا اور سکھانا ہمارے مزاج سے تقریباً ختم ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے جمعے کے بعد مجھے آپ میں سے ہی کسی نے ایک بڑا پیارا ویڈیو بھیجا، وہ کسی پروفیسر کا یا کسی لیکچرار کا ہے، 2-2.5 منٹ کا ویڈیو ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت کا اس وقت یہ حال ہے کہ 1 سال میں مسلمان 6 منٹ پڑھتے ہیں۔ کتنا؟ 1 سال میں 6 منٹ، اور یہودی 1 سال میں اس کا ہزاروں گنا زیادہ پڑھتے ہیں۔
دیکھیے اللہ کسی بھی کو بھی کوئی کامیابی دیتے ہیں نا تو اس کی کوئی وجہ رہتی ہے، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو. تو ہمارے سیکھنے اور سکھانے کا یعنی ٹیچنگ اور لرننگ کا مزاج تقریباً ختم ہو گیا. میں نے اور بھی بہت ساری نشستوں میں یہ بات عرض کیا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو سنت کی اتباع سے اور کتابوں کے مطالعے سے، کتابوں کی اسٹڈی سے وحشت ہوتی ہے. کسی نوجوان کو آپ بولو نا بیٹا یہ کتاب پڑھ لو، اس کی جان نکل جائے گی. اب میرے پاس لوگ آتے ہیں سوالات پوچھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے یہی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا سوال بڑا تفصیل طلب ہوتا ہے اس کا جواب، تو اگر پوچھنے والا سائل نوجوان ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں بیٹا آپ اس موضوع کو پوری طرح سمجھنے کے لیے یہ کتاب پڑھ لو. اہل حق علماء نے اس موضوع پر یہ کتاب بہترین لکھی ہوئی ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لو، اس کا اسٹڈی کر لو. تو وہ کہتا ہے نہیں جی آپ ہی کچھ بول دیں. اور اس سے زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اب یہ مزاج پروان چڑھ رہا ہے. میں اپنے مشاہدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے آپ کا کچھ اور مشاہدہ ہوگا. یہ مزاج پروان چڑھ رہا ہے کہ دین کے بہت سارے اہم مسائل کو سمجھنے، سمجھانے، سیکھنے، سکھانے کے لیے ہم یوٹیوب، فیس بک اور گوگل کو استعمال کر رہے ہیں. اس کا استعمال مطلق برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دائرہ کار میں وہ بھی چیز ٹھیک ہے، لیکن اس قدر شدت اس میں اختیار کرنا کہ اہل علم سے رابطہ ختم ہو جائے، یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. اور یہ خوفناک تباہی کا ایک دلدل ہے جس میں امت کے نوجوان پھنسے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور سکھانا، اور اس کو ہندی میں، مراٹھی میں، چونکہ اس میں اکثر مراٹھی حضرات بھی ہوتے ہیں، مراٹھی میں اس کو شکھنا आणि شکھانا کہتے ہیں، ٹیچنگز اور لرننگ. اس کی دین میں، اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قرآن کریم میں سیکھنے سکھانے پر 500 آیتیں ہیں. کتنی؟ قرآن شریف کسی موضوع پر ایک لفظ بھی کہہ دے وہ کافی ہے. وہ کیا ہے؟ کافی. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے سیکھنے سکھانے پر کتنی آیتیں؟ 500 آیتیں. اب یہ جو آیت ہمارے زیر درس ہے نا، یہ تقریباً الگ الگ انداز میں قرآن کریم میں 7-8 مرتبہ آئی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. کہیں اللہ نے اس آیت کو احسان کے طور پر ذکر کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو 500 مقامات پر قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. اور ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں ولا تکن الخامسہ. ایک ہی بات ہے، الفاظ الگ الگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا عالم سے سیکھنے والے بن جاؤ، یا سیکھنے اور سکھانے والے کی بات سننے والے بن جاؤ. اور اگر یہ تینوں نہیں بن سکتے نا تو ان تینوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. 5واں راستہ اختیار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. ولا تکن الخامس فتہلک. یہ طبرانی کی حدیث ہے. کیا بنو؟ یا تو عالم بن جاؤ، اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، شوق ہے، طلب ہے، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی دینی ادارے میں ایڈمیشن کروا لو. عالم بن جاؤ گے، دین کی پوری سمجھ آپ کو آ جائے گی. ٹھیک ہے، یا تو عالم بن جاؤ یا کسی عالم کی شاگردی اختیار کر لو. ٹھیک ہے، یا عالم اور متعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے والے کی بات کو سننے والے بن جاؤ. اگر یہ تینوں نہیں بن سکتے، قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے، تو ان تینوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں راستہ اختیار کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے. اور امت اس وقت 5ویں راستے پر ہی پھنسی ہوئی ہے. نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سکھانے کا شوق ہے،
نہ سننے کا شوق ہے. بہت کم طبقہ ایسا ہے. آپ دیکھیے مدارس کا سروے کیجئے, مدارس میں امت کا 6% بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے. یہ 6% بچے وہ ہیں جو معاشرے میں ذلیل گھٹیا سمجھے جاتے ہیں. بہت کم گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ذہین بچوں کو عالم بننے کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں. خود میرا یہ حال تھا کہ میرے سے محلے والے اور گھر والے پریشان ہو چکے تھے تو مدرسے میں چھوڑا تھا. مدرسوں کے بارے میں مشہور ہے کہ مدرسے ایک دھوبی گھاٹ ہیں, وہاں بگڑا ہوا اور میلا کچیلا سامان آتا ہے. بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ تو اچھا, یہ جو لاک ڈاؤن گزرے ہیں, اس تالہ بندی میں 8 لاکھ بچے مدرسے چھوڑ کر چلے گئے. اب یہ کتنا بڑا زوال ہے. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں, ہر ہفتے کہنا چاہ رہا ہوں لیکن بھول جا رہا ہوں, اب آئی گئی تو کہہ دیتا ہوں. انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں صرف دہلی اسٹیٹ میں, یہ جو دہلی ہے, دہلی اسٹیٹ میں 100 مدرسے تھے. کتنے؟ 100. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں 100 مدرسے, اور ہر مدرسے سے عوام جڑی ہوئی تھی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خود اور ان کے 4 بیٹے اور ان کا پورا خانوادہ, ہر مسجد میں ہر جگہ انہوں نے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ لوگ جوق در جوق قرآن سمجھنے کے لیے آتے تھے. شاہ ولی اللہ کے دور میں یہ حال تھا. انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا. حضرت شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی, جہاد آزادی. پھر انگریزوں نے مسلم علماء کی گرفتاریاں شروع کی. ابھی بھی وہی سب ہو رہا ہے, علماء کی گرفتاریاں شروع ہوئی. پھر آپ کو پتا ہے کہ دہلی سے لے کر بالا کوٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں علماء کو پھانسی کے پھندے سے نہ لٹکایا گیا ہو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں علماء تقریباً ختم ہو گئے. اور پھر یہ حال ہوا, مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں دہلی کا وہ حال دیکھا کہ پوری دہلی میں اور اطراف میں آزادی کے بعد ایک آدمی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا. کسی کا انتقال ہوتا کسی گاؤں میں تو لوگ نماز جنازہ پڑھانے والے کو تلاش کرتے, ایک بستی میں جاتے, دوسری بستی میں جاتے, تیسری بستی میں جاتے, لیکن کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ملتا. مردے سے بدبو آنا شروع ہوتی تو لوگ اس کو بغیر نماز پڑھائے ہوئے ہی دفن کر دیتے. تاریخ کا اور ہسٹری کا یہ ریکارڈ ہے کہ تاریخ نہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جیسے رات اور دن آگے پیچھے چلتے ہیں نا, ایسے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. یہ کیلنڈر والی تاریخ نہیں, میں ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. ہسٹری, اتہاس, یہ اپنے آپ کو دہراتا ہے. انگریزوں کے دور میں یہ ہوا, اب پھر سے یہ ہونے جا رہا ہے. اس لیے بہت احترام اور عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ یہ بات عرض ہے کہ اپنا رابطہ علماء سے جوڑو, ورنہ ہماری نسلیں وہ دور دیکھیں گی کہ کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں. ابھی یہ جو حالات ہے نا, اس پر مطمئن مت ہو جاؤ. یہ مت بولو کہ مسجد انصار میں ماشاءاللہ درس قرآن ہوتا ہے, ہر مسجد میں دین کی بات ہوتی ہے, مکاتب چل رہے ہیں. اس کا کب زوال شروع ہو جائے اور کب خاتمہ ہو جائے ہم نہیں بول سکتے. بس ہو گیا نا, ABCD بہت پڑھ لیے نا, ہو گیا. اور اس کو پڑھنے سے ہم منع نہیں کرتے, لیکن صرف اسی پر اکتفا, بچہ بالغ ہو جائے اور اس کو 10 سورتیں قرآن کی تجوید کے ساتھ یاد نہ ہو. سیکھنے سکھانے کا شوق تقریباً ختم ہو گیا. اب اس کی وجوہات پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا. ابھی فضائل کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. حضرت سفیان ثوری ایک بڑے تابعی ہیں, محدث ہیں. تابعی تو نہیں ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے محدث ہیں, امام بخاری کے اساتذہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد ایمان والے پر سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ علم دین سیکھنے والا بنے. یہ جو ہم فرائض ادا کرتے ہیں, جیسے فرض ہے, نمازیں ہیں, روزے ہیں, حج ہیں, زکوٰۃ ہیں, جی یہ سارے فرائض ہیں. امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ان فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ اہم ترین فریضہ ایمان والے پر یہ ہے کہ وہ سیکھنے سکھانے والا بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے, آپ جانتے ہیں نا لقمان کو, ایک بڑے حکیم گزرے ہیں, ان کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے, بہرحال لیکن یہ بڑے حکیم تھے. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ بیٹا ساری زندگی اگر تو کوئی کام نہ کرے تو چلے گا، لیکن سیکھنا سکھانا مت چھوڑنا، علیک بمجالست العلماء، سیکھنا سکھانا مت چھوڑنا۔ ابا جان کو حضرت آدم علیہ السلام پر جو فضیلت ملی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فرشتوں کے مزاج میں سیکھنا سکھانا نہیں ہے، چونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ کے نور سے ان کو پیدا کیا گیا ہے، تو ان کے لیے سیکھنا سکھانا ضروری بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی، جو بلند مرتبہ دیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سیکھنے کا مزاج رکھتے تھے۔ پیچھے یہ آیت گزر چکی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھا دیے ساری چیزوں کے نام۔ فرشتے سیکھ نہیں سکے اور آدم نے سیکھ لیا تو آدم علیہ السلام کو فضیلت مل گئی۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کچھ اچھے کاموں کی توفیق دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ مزاج ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کو خوب پیسہ دے دیتے ہیں یہ مزاج ہے، لیکن قرآن اور حدیث اور شریعت کی یہ تعلیمات ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس میں اللہ کچھ خیر کی چیزوں کی توفیق ڈال دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ اس کو سیکھنے سکھانے والا بنا دیتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جو اللہ کا متقی بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے، اس محبت کے نتیجے میں اللہ اس کو ایسا بنا دیں گے کہ وہ تعلیم اور تعلم کے شعبے سے وابستہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو بڑی عام ہے، آپ سب کو یاد ہے، الرحمن، بولو آگے، علم القرآن، علم الانسان ما لم یعلم، دوسری جگہ اقرأ بسم ربک۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ خود بھی اپنے بندوں کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمان، علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو، ایمان والے کو قرآن سکھایا، معلوم ہوا کہ اللہ خود بھی سکھانے والے۔ ایک بڑی اہم بات ہے، اور دیکھو یہ ایک تھرمامیٹر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو آدمی میں علم کی طلب اس کے ایمان کے برابر ہوگی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی میں کھانے کی طلب اس کی صحت کے برابر ہوتی ہے۔ آدمی جتنا صحت مند رہتا ہے، جسم صحیح سالم رہتا ہے، اتنی زیادہ اس کو بھوک بھی وقت پر لگتی ہے اور اتنا ہی زیادہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے۔ تو جیسے جسم کی ضرورت کی غذا یہ اناج اور کھانا پینا ہے، ایسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی غذا علم ہے۔ جتنا زیادہ ایمان صحیح سالم ہوگا، صحت مند ہوگا، اتنا زیادہ آدمی سیکھنے سکھانے والا بنے گا۔ اب ہم کتنے سیکھنے سکھانے والے ہیں اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم میں ایمان کتنا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ہم کو سیکھنے سکھانے کی توفیق کتنی ملتی ہے۔ بات سمجھ رہے میرے عزیزوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تو اس کو سیکھنے سکھانے کی دعا دیتے۔ جیسے ہمارے یہاں ہم سے کوئی خوش ہوتا ہے بڑا تو وہ ہم کو دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھے خوشحال رکھے، سلامت رکھے۔ میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو شادیوں کی دعا دیتا ہوں، اللہ تیری 2-3 شادیاں اور کرا دے۔ وہ سر اٹھا کے دیکھتے، اس میں کئی بچے ہوں گے بھی ایسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ کسی کی خدمت سے، کسی کی ادا سے خوش ہو جاتے تو اس کو دعا دیتے کہ اللہ تجھے قرآن سمجھنے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا بنائے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو گھر میں پانی کا بندوبست نہیں تھا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ آپ کے خادم تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آپ کے خادم تھے۔ تو آپ اٹھے تو گھر میں پانی نہیں، اور شدت کی سردی تھی، مدینے کی سردی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دوڑ لگائی تو پانی کہیں نظر نہیں آیا، تو اتفاق سے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک پیالہ ساتھ میں لا رہے ہیں پانی کا۔ تو پیالہ لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس وقت تو کچھ نہیں کہا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک پیالہ ساتھ میں لا رہے ہیں پانی کا۔ تو پیالہ لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس وقت کچھ نہیں کہا، تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا کہ وہ بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لمبی قرات کی. تہجد میں آپ بڑی لمبی قرات فرماتے تھے, پوری پوری سورت پڑھتے. اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے, عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد میں اتنے لمبے وقت سے کھڑا ہوا ہے. آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فوراً دعا دی کہ اللہ تجھے دین کی سمجھ کی سیکھ عطا فرمائے. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوش ہوتے نا, اس کو دعا دیتے کہ اللہ تجھے سیکھنے والا, سکھانے والا بنائے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کا نصیب اور اس امت کا قسمت علم سے, تعلیم اور تعلم سے جوڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں جب تک ہم سیکھنے سکھانے کا مزاج پیدا نہیں کریں گے, حقیقی کامیابی سے ہم دور ہیں. نقشے ہمارے پاس ہیں کامیابی کے, اس کا انکار نہیں ہے. بڑی بڑی جائیدادیں ہمارے پاس ہیں, بلکہ اس وقت دنیا کے 75% املاک پر آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کا قبضہ ہے. سارا پیٹرول اور کیسی کیسی توانائیاں آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں. لیکن کیا مسلمانوں کو کوئی سربلندی نصیب ہے؟ کیا مسلمانوں کو دنیا میں کوئی عظمت نصیب ہے؟ آپ سلف کی کتابوں کو پڑھیں, ان کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال تھا. انہوں نے غریبی اور مفلسی میں وہ شان اور وہ عزت اور وہ دبدبہ کمایا تھا جس کا ہمارے یہاں آج تصور نہیں ہے. سمجھاؤ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. تو میرے عزیزو, اپنے آپ کو سیکھنے سکھانے سے جوڑو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا سکھانا کتنا پسند تھا, میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. ہم سب مسجد نبوی میں جاتے ہیں, اللہ بار بار زیارت نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں روضہ اقدس ہے, جہاں اللہ کے نبی سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دونوں آرام فرما رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے وہیں پر تھے, وہی ترتیب سے, اور آگے مصلی تھا, وہی مسجد نبوی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو مسجد میں دیکھا کہ ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے جو اللہ سے دعا کر رہی ہے, ایک گروہ ہے جو ذکر میں لگا ہوا ہے, اور ایک گروہ ہے, ایک جماعت ہے جو سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ساری طرف اپنا سر مبارک گھمایا, دیکھا تو کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, سارے نیک کام کر رہے ہیں. کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی مذاکرے کر رہا ہے, بات چل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلن علی خیر, یہ سارے کے سارے خیر پر ہیں, یعنی جو بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. لیکن پھر آپ کس گروہ میں گئے؟ سیکھنے سکھانے والے گروہ میں گئے. جس حلقے میں اور جس جماعت میں تعلیم اور تعلم کا, لرننگ اور ٹیچنگ کا کام ہو رہا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا انما بعثت معلما, مجھے اللہ نے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ معلم بنا کر بھیجا ہے. تو اللہ ہم سب کو معلم یا متعلم بنا دے. سب سے اہم بات جو اس پورے درس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے سیکھنے اور سکھانے کے لیے نبی بھیجے. جس کام کے لیے اللہ بندوں کو طے کرے, کتنا بڑا کام ہے. ہمارے یہاں کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کی طرف سے آئے اور وہ آدمی یہ کہے کہ میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں, تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ اتنے بڑے آدمی نے صرف اس کام کے لیے اس کو بھیجا ہے. اب دیکھیے اللہ کی ذات وراء الورا, بلندیوں کا اور تقدیس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی کتاب سمجھائیں, سکھائیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا ساری حیات مبارکہ, خاص طور سے ہجرت کے بعد, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد مصلیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے, اور صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے, اور کوئی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھتا, کوئی مسائل سیکھتا, کوئی اعمال سیکھتا وغیرہ وغیرہ. یہ تواتر کے ساتھ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کام کو کیا کبھی چھوڑ دیا, نہیں.
اہتمام تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جاتے. اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز کے بعد دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لے، اس کے لیے ایسا ہے جیسے 1000 رکعت پڑھا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. خیرون کہا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس عمل پر اتنی زیادہ اہمیت جتائی ہے، بلکہ یہ نبیوں کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے. یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پرپس کو لے کر، اسی مقصد کو لے کر اس کائنات میں آئے کہ وہ سیکھنے اور سکھانے والے ہیں. لیکن امت میں اب جو مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ سیکھنے سکھانے سے وحشت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہوا ہے؟ اس کی وجوہات پر علماء نے تفصیل سے لکھا ہے. میں 7-8 منٹ میں کچھ وجوہات بیان کر دیتا ہوں. کوشش کریں کہ ان وجوہات اور ان اسباب کو ہم ترک کریں اور سیکھنے سکھانے کی روش کو اختیار کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی اس پر کچھ باتیں عرض کیا تھا. بات یہ ہے کہ جب سے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں سرٹیفکیٹ کا رواج ہوا ہے، علم رخصت ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ سند لے لیا، سرٹیفکیٹ لے لیا، بس ہم بن گئے جی، بہت ہو گیا، پڑھ لیے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے سکھانے کی مدت کو کسی عمر سے نہیں جوڑا ہے. آپ نے فرمایا ایمان والا ماں کی گود سے قبر کے پیٹ تک سیکھتا ہی رہتا ہے. اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سیکھتے سکھاتے اس دنیا سے چلا جائے وہ قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کالجوں میں اور مدارس میں، دینی اداروں میں بچہ 2-4 سال 5-10 سال 15 سال پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد میں اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کامل الکل سمجھ لیتا ہے کہ میں سب کچھ بن گیا. حالانکہ میں نے وضاحت عرض کیا تھا، کیا بار بار بات کو دہراؤں، لیکن بات سمجھانا مشکل ہو رہی ہے. یہ جو سرٹیفکیٹ تعلیمی اداروں میں ملتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اب یہاں سے علمی سفر شروع کر رہے ہیں، ابھی ہم مکمل نہیں بنے. علم تو اللہ کی صفت ہے، سیکھتے رہو سیکھتے رہو سیکھتے رہو، قبر تک سیکھتے رہو. تعلیمی اداروں میں کورسز بن گئے، ڈاکٹری کا کورس ہے، مولوی کا کورس ہے، یہ کورس ہے، وہ کورس ہے. سرٹیفکیٹ ہاتھ میں آیا، آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ایک استاد کے پیچھے 40 50 سال لگا دیتا تھا. پڑھو نا کتابیں ہمارے اسلاف کی. تو علم کے اور تعلیم اور تعلم کے شعبے پر جو زوال آیا ہے، یہ سیکشن جو ختم ہو گیا ہے اور تعلیم کی جو برکتیں اٹھ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں کورسز نکل گئے 5-10 سال میں. اب تو وہ پڑھنا لکھنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ ٹیبل کے نیچے سے کچھ دے دیں، ایک آدھ میسج بھیج دیں، آپ کو سرٹیفکیٹ گھر پہ مل جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ وَإِنَّا لِلَّهِ. ختم ہو گیا نا سب. نمبر 2، امت کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور سکھانا یہ عمر کے ساتھ ہے. ہم اپنے بچوں کو بچپن کی حد تک سیکھتے سکھاتے ہیں کہ بیٹا جاؤ مدرسے میں مولانا کے پاس پڑھ لو، جاؤ بیٹا اسکول میں چلے جاؤ، جاؤ ٹیوشن پڑھ لو، یہ پڑھ لو. سیکھنے سکھانے کے زمانے کو ہم نے ایک عمر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس مجمع میں علماء بھی ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک بڑے امام ہیں قرات سبع کے، امام کسائی رحمت اللہ علیہ. قصائی نہیں، کسائی، چھوٹی کاف سین الف حمزہ یا، کسائی بہت بڑے امام ہیں. ہم جو قرات پڑھتے ہیں قرآن کی، یہ امام حفص ابن عاصم کی ہے، ٹھیک ہے. ایک اور امام ہے، جیسے فقہ میں 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، یہ 4 امام ہیں. ایسے قرآن کریم کی تلاوت میں 7 امام ہیں. 7 میں سے ایک امام ہے امام کسائی رحمت اللہ علیہ. وہ بڑی عمر کے آدمی تھے اور بہت جاہل آدمی تھے، بکریاں چراتے تھے. اتنے جاہل تھے کہ لوگ ان کی جہالت کی مثالیں دیتے تھے. ایک دفعہ بکری چراتے چراتے جنگل میں گئے تو ایک جھوپڑی کے سامنے سے گزرے تو ایک عورت اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، ارے کچھ پڑھ لے ورنہ کسائی کی طرح بکریاں چراتا گھومے گا. اب ان کو جوش آ گیا، چچا کو جوش آ گیا.
تو انہوں نے کیا کیا، وہ بکریاں جن کی تھی ان کے پاس لے جا کر دے دی اور محنت کرنا شروع کی، پڑھنا لکھنا شروع کیا، اتنا بلند مقام پایا کہ آج امت کا 20% طبقہ ان کی روایت کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سیکھنا سکھانا کسی ہو، مولانا عمر صاحب پالن پوری تبلیغی جماعت کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، 55 سال کی عمر میں انہوں نے حفظ شروع کیا، 55 سال کی عمر میں۔ ہمارے یہاں کئی نوجوان، کئی عمر دراز حضرات آتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ جی میرا قرآن صحیح نہیں ہے پڑھنا، ان کو بچے کے ساتھ بیٹھا دو، ان کو شرم حیا آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے سیکھنے سکھانے کی عمر کو جوڑا ہوا ہے وقت کے ساتھ کہ بس اتنی عمر تک پڑھنا ہے، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ پڑھنے لکھنے کی عمر نکل گئی، بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے نہیں نکلی۔ جیسے اعمال کا اختتام قبر کے بعد ہے، یعنی جب آدمی ختم ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، تب اس کے اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا، ایسے سیکھنا سکھانا قبر تک ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نمبر 3، علم پر جو زوال آیا ہے، تعلیم اور تعلم کے شعبے پر جو زوال آیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہے حیا، شرم۔ دیکھیے حیا بڑی اچھی صفت ہے، بہت اچھی بات ہے، حیا ہونا چاہیے، لیکن سیکھنے سکھانے کے معاملے میں حیا اختیار کرنا آدمی کو بہت بڑی گمراہی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ ام المومنین آپ مدینہ منورہ میں اتنی سالوں سے رہ رہی ہیں، آپ کو مدینے کی خواتین کی کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ ہوتا ہے نا کوئی آدمی کسی علاقے میں نیا آتا ہے تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں یہاں آپ کو کیسا لگا۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو مدینے کی خواتین کی کون سی عادت اچھی لگی؟ اما عائشہ نے فرمایا مدینہ منورہ کی عورتوں کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ علم سیکھنے میں حیا نہیں کرتی۔ اب میں وہ مثالیں دوں گا تو اس میں وقت بڑا نکل جائے گا، آپ ذرا حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، انصار عورتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ایسے مسائل پوچھے کہ ان کو پڑھو نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرد سے یہ بات بھی پوچھ سکتی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر ابن صحابہ سے پوچھتی رہی، مطلب وہ مسائل پوچھنے میں حیا نہیں کرتے تھے۔ اور وہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ جہالت والی حیا بے حیائی والے تعلم سے گھٹیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں حیا ہو لیکن وہ حیا جہالت پر مجبور کر دے اور مسائل کے سیکھنے میں اور دین کے سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے، یہ بدتر ہے۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سیکھنے سکھانے کے معاملے میں حیا نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں، آپ کو کیا بتاؤں جی، آپ کو کیا بتاؤں، بولتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، ارے بولو۔ میں اگر چاہتا تو ایک دو مسائل آپ کے سامنے عرض کرتا کہ انصار کی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے مسائل پوچھتی۔ ایک اور وجہ ہے جو سیکھنے سکھانے کے معاملے میں رکاوٹ بن گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مزاج میں راحت پسندی ضرورت سے زیادہ آ گئی ہے۔ اللہ نے علم کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یہ بات اچھے سے سمجھ لو، میں ہتھیلی پر چاند نہیں دکھاؤں گا، جو بات ہے وہ بتا دوں گا۔ اللہ نے علم کو کیسے جوڑا ہے؟ مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس جگہ مجاہدہ نہ ہو وہاں سے علم رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے علم کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا۔ ہندوستان میں کتنے مدارس ایسے ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ایک وقت میں 7 قسم کا کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کھلاتے۔ وجہ کیا ہے کہ مدرسے سے پھر مجاہدہ ختم ہو جائے گا نا، اور جہاں مجاہدہ ختم ہو گیا وہاں سے علم اٹھ گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے عزیز؟ اللہ نے ہندوستان میں ایسے ایسے مدارس دیے ہیں۔ ندوۃ العلماء، علامہ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ندوے میں لکھنؤ میں جو مدرسہ ہے، عرب ملکوں سے بادشاہ آتے تھے، کویت کے وزراء آتے تھے، ہاں جی دبئی کے وزراء آتے تھے، اور وہ کہتے تھے حضرت آپ بولیں یہاں یہ لگا دیں، یہاں یہ لگا دیں، یہاں۔ حضرت بولتے تھے نہیں، اگر تم یہاں یہ سب کر دو گے تو یہ تو پھر عیش کرنے یہاں آئیں گے، اور یہ امت کے کس کام کے؟ ان کو تو دیہاتوں میں کام کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمارے نوجوانوں کا کتنے بچے ہیں جو آتے ہیں، میں مولانا صاحب آپ کے پاس میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں فجر کے بعد آئیے۔ فجر کے بعد نہیں جمتا، وہ سونے کا ٹائم۔
ابھی 2-4 ہفتے پہلے، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں نے اعلان کیا تھا کہ بالغان کے لیے نظام بنے گا. بہت بالغان آئے ماشاءاللہ، ایڈمیشن کے لیے بہت لوگ آئے، کم سے کم 20-25 تو آئے. لیکن میں نے جب ٹائم بتایا نا کہ فجر کے بعد اور یہ نہیں جمے گا، ان کی صورت ہی بگڑ گئی. علم محنت اور مجاہدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. شیخ سعدی کا مقولہ ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ اگر علم تمناؤں سے اور راحتوں سے آ جاتا تو دنیا میں کوئی جاہل نہ رہتا. دیکھو نا، میں جب یہاں سے فجر کے بعد پڑھا کر گھر جاتا ہوں نا تو بچے بیچارے اونگتے ہوئے وین میں بیٹھتے ہیں اسکول میں. اسکول کی جو وین ہوتی ہے اونگتے ہوئے، میں کتنوں سے کہتا ہوں ارے جائے اور سو جا، پڑھنا ضروری نہیں ہے اس دور میں. تو بولتا ہے یار یہ کون آدمی ہے. اس کی ماں اس کو، اس کا باپ اس کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ کر لے جاتا ہے، چہرے پر اتران ہے، سر سے تیل نکل رہا ہے، زبردستی کا پاؤڈر لگایا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے بس میں، نیند آ رہی ہے. اور یہاں بھی تو غنیمت ہے، گاؤں میں سخت سردی ہوتی ہے، مائیں اٹھا کے ان کو اسکول میں لا کر پٹکتی ہیں، باپ اٹھا کے ان کو اسکولوں میں لا کر پٹکتے ہیں. اللہ نے تعلیم اور تعلم کے شعبے کو مجاہدے سے جوڑا ہے. یہ خیال چھوڑ دو کہ ہم کو علم گھر بیٹھے آ جائے گا، نکال دو. میں تو صاف بات آپ کو، اچھا کبھی کبھار نا استاد بڑا کھڑوس مل جاتا ہے، سب اچھا رہے گا ماشاءاللہ، جس کلاس روم میں آپ بیٹھے ہیں اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن استاد آپ کو ایسا مل جائے گا ساری مت مار دے گا. یہ اللہ، وہ اللہ کا فیصلہ ہے. جیسے اللہ نے کعبے کو پتھر والی زمین میں رکھا ہوا ہے، خبردار دماغ صاف کر کے آنا، یہاں تکلیفیں رہے گی، تکلیفوں پر صبر کرو گے اجر ملے گا. ایسے ہی علم کے راستے میں مجاہدے کو برداشت کرو گے، علم میں اضافہ ہوگا. صاف بات ہے. اپنے آپ کا مزاج سے یہ بات نکال دو کہ ہم کو علم راحتوں کے ساتھ مل جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوتا، یہ بھول جاؤ. من طلب العلا سہر اللیالی، جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راتوں کو جاگے. اور ایک بہت بڑی بات ہے، میں تو کہتے رہتا ہوں میرے عزیز، و طبرانی شریف کی حدیث بھی ہے کہ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ، کہ علم کا سب سے بڑا واسطہ اور ذریعہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے والا با ادب ہو. علم اللہ کی ایسی رحمت ہے. دیکھو یہ اس درس کی سب سے قیمتی لائن بول رہا ہوں، 2 ہفتوں سے اس سلسلے پر میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو یہ لائن یاد رہ گئی میں سمجھوں گا کہ یہ درس وصول ہو گیا. علم اللہ کی ایسی رحمت ہے جو بے ادب کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتی. صاف بات. آپ کو ان تمام چیزوں کا، ان تمام سورسز کا ادب کرنا ہوگا جو آپ کو علم سکھا رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں. میں نے 15-16 سال مدرسے میں پڑھا، اللہ کا فضل ہے، اور ابھی بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہے. اپنی طالب علمی کی زندگی میں نے سب سے بڑی مار اگر کھائی ہے تو آلات علم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے. حافظ فیاض الدین صاحب ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں، بڑے جلالی آدمی تھے. وہ جو بورڈ پر لکھنے کا کھریا ہوتا ہے نا، چوک کہتے ہیں اس کو، چوک کہتے ہیں، عربی میں تبشیرہ کہتے ہیں. وہ چوک سے میں زمین پر لکھ رہا تھا. وہ بڑے جلالی آدمی، انہوں نے دیکھ لیا اور پھر میری خوب دھنکائی کی، بہت مارا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیوں مارا مجھے. پھر 2-4 دن کے بعد ملے، کہنے لگے یہ سیکھنا، یہ پین کا، چوک کا استعمال زمین پر کر رہا تھا. کتنی بڑی گستاخی ہے. ہمارے یہاں بچے پین کو، قلم کو، دیکھو پین کی بڑی عظمت ہے. اللہ نے پین کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں اتاری ہے، سورہ قلم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم، بولو بولو، بالقلم. ہمارے یہاں پین کی کوئی عظمت نہیں ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے، مجھ سے بھی گستاخی ہوتی ہے، کہ پین استنجا خانے میں لے جانا بھی بے ادبی ہے. جتنا با ادب رہو گے علم سے اتنے قریب جاؤ گے، جتنا بے ادب بدتمیز رہو گے اتنے محروم رہو گے. میں نے بڑی قیمتی بات آپ سے علماء کے اقوال کے روشنی میں عرض کر دیا کہ سیکھنے سکھانے، علم اللہ کی ایسی رحمت ہے جو بے ادب کی طرف متوجہ ہوتی ہی نہیں. اللہ ہم سب کو با ادب بنائے. ایک بڑی بات یہ ہے کہ علم کو حاصل کرنے میں نیت صحیح نہ ہو. دیکھو علم کو حاصل کرنے میں نیت یہ ہو کہ اس علم کے ذریعے میں اللہ کی معرفت کو پہنچوں گا، تو آپ کا سیکھنا سکھانا کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ پڑھتے ہی رہو گے، سیکھتے رہو گے، پڑھتے ہی رہو گے، سیکھتے ہی رہو گے. لیکن اگر آپ نے علم سیکھنے سکھانے کو کسی ایک دنیاوی چیز سے جوڑ دیا، بات ختم ہو گئی. مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک آدمی نے پوچھا، اس زمانے کے جو علماء ہیں وہ محنت سے کیوں نہیں پڑھتے، فراغت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا جو علماء علم روٹی کے لیے
حاصل کرتے ہیں وہ ڈگری پا لینے کے بعد اور جاب مل جانے کے بعد کتابوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن جو علماء اللہ کی معرفت کے لیے علم حاصل کرتے ہیں نا، وہ اپنے سیکھنے سکھانے کو کبھی نہیں چھوڑتے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اتنے بڑے عالم کہ ان کو خانہ کعبہ کی چابی دی گئی، کتنا بڑا مقام ہے. اور حرم شریف کے خطبے میں ان کا نام لے کر ان کی بات نقل کی جاتی تھی خطبے کے دوران. ایسی ویسی بات نہیں ہے. ان کا یہ حال تھا کہ جب ہندوستان سے عرب ملکوں میں جاتے نا تو وہاں دیہاتوں کا اسپیشل سفر کرتے کہ شاید عربی زبان کا کوئی ایک لفظ مجھے سیکھنے سے رہ گیا ہوگا. ہمارے یہاں سیکھنے سکھانے میں جو کوتاہی ہے، سب سے بڑے زوال کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا سیکھنے سکھانے کا مزاج ختم ہو گیا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ بات میں بے صفے کی کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے. سیکھنے سکھانے کے شعبے پر جو زوال آیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ آپ کا موبائل ہے. کوئی انکار کرے گا اس کا؟ مانتے ہیں نا سب اس چیز کو، حالانکہ کسی کتاب میں نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. موبائل نے میں بھی استعمال کرتا ہوں، کوئی غلط بات نہیں ہے. اب وہ زندگی کی ضرورت بن گئی ہے، لیکن ضرورت ہے، اس سے اوپر اگر اس کو لے جاؤ گے تو دوسری چیزیں آپ کی ختم ہو جائے گی. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی طریقے سے لا یعنی مجلسیں، فضول گپ شپ. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ جھوٹ کہتے ہیں. دیکھو اس زمانے کا قارون ہے بل گیٹس، کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن چونکہ بعض لوگوں کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جب تک کوئی لیٹسٹ مثال نہ دو تو بات سمجھ میں نہیں آتی. اب بل گیٹس کتنا بڑا آدمی ہے، اس زمانے کا قارون اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، عربی میگزین نے ترجمے کے طور پر اس کی باتیں، اس کی زندگی لکھی. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے سال میں، اپنے ایک مہینے میں 4 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث کافی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ جو آدمی نے دنیاوی کامیابی اتنے بڑے لیول پر حاصل کی، اس کا یہ حال ہے. وہ پوری دنیا پر راج ہے مالی اعتبار سے. اس زمانے کا قارون ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اس زمانے کا قارون ہے بلا شبہ. اس کا یہ حال ہے کہ وہ ایک مہینے میں 4 کتابیں پڑھتا ہے. ہمارے نوجوانوں کو بولو کہ بیٹا اس موضوع پر یہ کتاب پڑھ لو، توفیق ہی نہیں ہوتی. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے والا، علم دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. ایک بڑا سبب علم کے زوال کا اور سیکھنے سکھانے کے شعبے کے زوال کا یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں متکبرانہ ذہنیت بہت پروان چڑھ گئی. ذرا سا سیکھ لیا نا بس بہت اس کو قابو میں نہیں آتا. متکبرانہ 2-3 کتابیں پڑھ لیا، 1-2 ویڈیو دیکھ لیا نا، بس وہ امام ابو حنیفہ پر شروع ہو جائے گا. ارے امام ابو حنیفہ کا مسلک حدیث کے مطابق نہیں ہے، تم کو کیسے معلوم ہے؟ امام ابن تیمیہ پر شروع ہو جائے گا، امام بخاری پر شروع ہو جائے گا. اس طرح متکبرانہ ذہنیت کی وجہ سے اللہ خیر کے شعبوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.